بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور کی والدہ نے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھ بھر آئی اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ جناب عبد المطلب حضور کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنہ اور شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ بی بی آمنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے شیر خوار بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کے صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی اور نامواد بچے کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی، لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و اکرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا، یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایت ہی غریب خاتون تھی اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی، لیکن حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے سینے میں معجزن ہو گیا۔ لیکن بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا، ہے حلیمہ، کیا یہ تیری ہی اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے بھی یہ سب محسوس کر کے اپنی وجہ سے کہنے لگے، حلیمہ یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب بی بی حلیمہ سعدیہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانور کے تھن میں دودھ سوکھ چکے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب بی بی حلیمہ اپنے گھر میں تشریف لائی تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا۔ لیکن میرے قبیلے والوں نے اپنے چراہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر یہاں چراگاہ یا جنگل کا کوئی دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا کوئی میری قوم کا شخص نہیں
سمجھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے اللہ کی طرف سے بی بی حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہی۔ حضور کی ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کی گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں ہی آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ حضور اعلیٰ صفات اور خوبیوں کی بنا پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضور کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتی، بکریاں چرایا کرتی تو واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتاتی کہ ہے امی جان، محمد بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں ہری بھری ہو جاتی ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمی نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے خواص بساختہ ہو گئے اور اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضور صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے اور انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے خون کا لوتھڑا نکالا، سونے کے ایک طشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی جگہ رکھ دیا کہ سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ گھبرائی اور حضور کو مکہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔